الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صبر صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے البرکت ما کابرکم، برکت اپنے بزرگوں کے سائے میں ہے۔ الحمدللہ ہے، جیسے گھر کی برکت اپنے بزرگوں کے سائے میں، اسی طرح دین کی برکت بھی اپنے بزرگوں کے سائے میں ہے۔ لاہور میں میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، جتنی پریشانی لمبی ہوگی
پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی. کہ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں. جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا، ختم پریشانی. جنت آنجا باشد کے آزارے نہ باشد. جنت وہ جگہ ہے جہاں پر تکلیف کا نام و نشان نہیں آتا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. قاری تیوسا رحمۃ اللہ علیہ خطبات میں پڑھ رہا، فرمانے لگے یہ امت یہ بوڑھی امت ہے. کہ یہ بوڑھی امت ہے، یہ سب سے آخر میں آئی ہے. فرمائے بوڑھے حضرات کی تحسین کی جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمائے اس کے لیے کام تھوڑا رکھا ہے اور اجر زیادہ رکھا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یہ دنیا ہے نا، مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے آپ نے کی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اگر حدیث میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے بڑی قیمتی. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، فرمایا اس کی کامیابی کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے. آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے آخرت کتنی لمبی ہے، کنارہ ہی نہیں ہے. اس کو پھر میں ایک مثال دے کر سمجھایا. فرمایا کہ آسمان اور زمین کے فضا کو، آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے. رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. بات سے بات بڑھ جاتی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے ہمارے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیک مجالس میں بیٹھا کریں. آپ زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھیں، دکان سے لے کر دفتر تک، کھیتی باڑی ملازمت، لیکن نیک مزہ اپنے اندر کبھی کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ابھی میں آ رہا تو ایک گھر میں کہنے لگے ایک بھائی کے متعلق ان کی گھر والی ناراض ہے. پھر وہ میرے پاس آئے جو گھر والے تھے. میں نے کہا بھائی اپنی گھر والی کا دل خوش کرے. وہ باہر جا رہے تھے، میں کہا واپس آؤ تو برفی لے کر آؤ اپنی گھر والی کو. ایک بھائی اپنی گھر والی کو کہنے لگے میں آپ کے لیے برف بھی ہوں اور برفی بھی ہوں. الحمدللہ. میٹھا بھی ہوں اور ٹھنڈا بھی ہوں آپ کے لیے. ہم بولے یہ گھر والی سے کیا مقابلہ کرنا ہے. الحمدللہ بھائی.
بیچاری میں تھوڑی سی حالت پیش آ جاتی ہے، کوشش کریں. ہم نے کتنے مسئلے دیکھے، اللہ نے جھکنے سے ہی حل کر دیے الحمدللہ. عرض کرتا رہتا ہوں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں، جھگڑے کا حل جھکنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں. برداشت اور حوصلہ اپنے اندر. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے گھروں میں کوئی تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت ہے. حدیثی میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهَا. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہو جاتا. اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہترین الحمدللہ. اللہ حضور کی ذات ہر ہم جان سے پوچھیں، گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ نے کیا معمول فرمایا؟ ہمارے کام میں شریک ہو جاتے ہیں. گھر کے کام میں شریک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں. معاف کرنا بھی بہت اونچا ہونے کی نشانی ہے. حدیث میں آتا ہے، سل من قطع کا واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑے. یہ کچھ نہیں رہے گا یاد. اللہ چلو اپنا جائز حق ہے، اس کا جائز طریقے سے اس کے حصول کی کوشش کر لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرے کروں اللہ تعالیٰ اپنی میں کوئی دنیا میں کوئی حق نہ مل سکے، اللہ بس میرے کروں آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت دیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ محمد. ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف کہ ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ اللہ اس کو محل عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ، باقی اپنا جائز حق ہے اپنے ہیں اس کے حصول کے لیے اپنے نئے طریقے سے کوشش کرنا کوئی حرج نہیں الحمدللہ. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے. باقی جائے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے ہیں. اور بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. لالچ نہ کیا کریں، طمع نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہم یہ بات ہمارے قریب کے علاقوں میں کچھ وہ ہیں، بعض وہ گاڑیوں کے مطالبات کرتے ہیں، گاڑی دیں گاڑی دیں. ایک میں جلسے میں جا رہا تھا، مجھے راستے میں ایک بھائی بتلائیں، کہتے یہاں ایک نکاح ہو گیا، نکاح ہو میں نہیں رشتے کی بات چیت ہوئی، رشتے کی بات چیت ہوئی، نکاح میں خال نہیں، رشتے کی بات چیت ہوئی. لڑکی والے کہنے لگے ہم مہران گاڑی دیں گے.
لڑکے والے کہنے لگے نہیں ہم نے ٹوڑی لینی ہے، ٹوڑی لینی ہے، جا کر کوئی ہوگی ٹوڑی گاڑی آ رہا ہے ٹوڑی لے، اس پر ان کا اختلاف ہوا اور وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ بھائی اللہ کے بندوں بھائی، اللہ تعالیٰ پہ سب میں کہاں اتنی ہمت ہے، دو چار میں چلو کوئی گنجائش ہو، لیکن یہ مطالبہ تھا کیا مطلب ہے یاد رکھنا۔ میں جانتا ہوں کتنے گھر، میں ایک جگہ وہاں گاؤں میں فجر کی نماز کے بعد درس دے رہا، درس کے بعد مجھے ایک بڑی عمر کے بزرگ میرا ہاتھ پکڑا اور وہ گاؤں مسجد کے دیوارے قریب لے گئے، کہنے لگے اس گاؤں میں 200 قریب بچیاں موجود ہیں جو نکاح کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں، ان کے رشتے اس لیے نہیں ہو رہے کہ والدین کے پاس جہیز میں زیادہ سامان دینے کے لیے کچھ نہیں جاتا۔ تو نہ کیا کریں، لالچ نہ کیا کریں، تما نہ کیا کریں، نہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے، اپنی ہمت کے مطابق اپنی ہمت سے بڑھ کر خرچہ نہ کیا کرے۔ اللہ اپنی حدیثی میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ، بھائی تصویر نہ بنائیں، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں ذکر ہے، خیبر فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، یہ سردار کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی کسی اور صحابی کے حصے میں آئی ہے، باندھی تھی تو کسی اور صحابی، پھر بعض صحابہ کرام نے رکھی حضور یہ سردار کی بیٹی ہیں، ان کی دل جوئی اسی صورت میں ہوگی کہ دو جہاں کے سردار ان سے نکاح فرما لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخیر عمر میں متعدد نکاح فرمائے، کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر شریف میں، 25 سال کی عمر شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ ایک قول میں 40 سال اور ایک میں 45 سال، اور وہ دو خامدوں سے یہ کے بعد دیگرے بیوہ تھی، دو خامدوں سے یہ کے بعد دیگرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری مبارک جوانی کا زمانہ ان کے ساتھ گزار دیا۔ یہ ہے قربان جائے آپ کی عفت اور پادابی پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ اخیر عمر شریف میں جو متعدد نکاح فرمائے ان کی بہت سی مصلحتیں تھیں، یاد رہا جیسے میں نے ابھی کیا ہے پہلے، ان میں ایک مصلحت نقل دین، دین کو امت تک پہنچانا، دین کو امت تک پہنچانا۔ کہتے ہیں ار ام المومنین ارم جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ار ام المومنین ارم جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ دین کے 3 حصے ہیں، 2 حصے امت تک پہنچانے والی اور ام المومنین حرم جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کی عفت اور پاک دامنی کو خود قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ ہاں یہ ہے، تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ یہ نہ سنا کریں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرض کرتا رہتا ہوں، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں یا ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ہمارے نیک بھائی ہیں جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے۔ ہاں اللہ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، ایک سے دوسری بات تیسری بات اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ میرے کر رہا بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں۔ بیٹی کے آنے سے کیا خرچہ بڑھے گا بھائی فاروق صاحب؟ ایک دو پیالی کا ہی خرچہ بڑھے گا، ایک پیالی کا یاد رکھنا، وہ اللہ جتنے مرضی برتن ہوں گھر میں کھانا ایک ہی پیالی میں ایک ہی پلیٹ میں کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو گنجائش ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مہمانوں کی نیت سے رکھ بھی لیں، گنجائش ہے کوئی ہے تھوڑی بہت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی جتنی ہمت ہو چلو، لیکن ہو اپنی حق حلال کی روزی سے یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گزارا ہو جاتا ہے۔ ہر ملمنی فرماتی ہیں میرے پاس بس ایک کرتا تھا، ایک کرتا تھا، مدینہ منورہ میں بچیوں کی رخصتی ہوتی بس وہ مجھ سے مانگ لیتی اور وہ اسی کرتے میں ان کی رخصتی ہو جاتی، رخصتی کے بعد پھر واپس کر دیتی وہ اللہ تعالیٰ یہ تھے۔ ہاں یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنت جن کے قدموں میں تھی، ہاں الحمدللہ، جنت جن کو سلام کرتی تھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جن کو اللہ نے یعنی جنت کا جو سب سے بڑا تمغہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ، وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کر دیا ان کو الحمدللہ۔ اللہ اپنے یہ بھائی شیخ طاہر صاحب ہمارے بزرگ ہیں، گلبرگ سے تشریف لاتے ہیں، یہ گلبرگ گھر نہیں رہ گزرے، ہاں کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر مجھے اندازہ ہے جمعے میں صرف لاہور سے نہیں دور دراز شہروں سے بھی آتے ہیں ہمارے بزرگ بھائی، آپ جہاں سے بھی تشریف لاتے ہیں یہ آپ کا ایک قدم جنت کا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دینا تعالیٰ، پر جو جہاں ہیں وہاں پر اللہ میاں کو خوش کرے اور راضی کرے۔ یہ روزی کے سب بہانے یہ جنت کے بہانے ہیں الحمدللہ۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ کاروبار یہ دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار ہے۔ یعنی کتنی آسانی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کل بہرحال مجھے مطلع ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ فیصلہ پہلے ہے جو وفاقی شرعی عدالت نے سود کے بارے میں سود کو ختم کرنے کے بارے میں جو فیصلہ کیا اور پھر اس کے خلاف ریٹ دائر کی گئی اور حکومت نے اس کو واپس لے لیا۔ بس اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ بس اللہ ان کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں سود ہے یہ تو جنگ ہے آگے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا واعفوا واعفوا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے، سود کو مٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی گھڑی بھی بہت تیز چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چلو اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ آپ دیکھ لیں قریب میں افغانستان میں اب ان کا وہ سود کے نظام سے پاک ہے، ایک آنے کا ان کے اوپر پردہ نہیں ہے، آخر اللہ ان کو ہی پال رہے لگتا ہے۔ وہ امریکہ نے وہ ان کے پیسے خود افغانستان کے بہت سی رقم تھی وہ دبا لی، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ پیسے پے کر لیں گے اور پھر یہ ایسے کھائیں گے۔ تو غرض ہے
کھلانے والی ذات وہ ہے، وہ پر ہے، تم نہیں ہو یاد، تمہیں بھی وہی کھلا رہا ہے اور ان کی برکت سے کھلا رہا ہے، یہ مسلمانوں کی برکت سے کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ خود حدیثی میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے یہ قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ نظام جو اللہ پاک نے قائم کر رکھا ہے یہ اللہ نے اپنے نام کی برکت سے قائم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو آپ اپنے دفتر کو جنت کا دفتر بنائیں، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، روزی کا کوئی بھی بہانہ ہو بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں الحمدللہ۔ ہاں اللہ میں جانتا ہوں، میں مزدور سے لے کر اوپر کے نیک افسران تک جانتا ہوں، ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے اپنے دفتر کو جنت کا دفتر بنا رکھا ہے الحمدللہ، اپنی بالکل جنت کی راہ بنا رکھی ہے اللہ، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت بنا رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ تبھی میرے رحمت فرمانے لگے یہ بوڑھی امت ہے، اس کی تحسین کی گئی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ کام تھوڑا اور اجر زیادہ الحمدللہ اللہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ کتنی بڑی کمائی کی آپ نے، یہ 1 سیکنڈ کی میں آپ کو کمائی بتلا رہا ہوں، کتنی بڑی کمائی کی۔ یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے الحمدللہ، ہاں جس نے باہر سورج چمکا رکھا ہے، کیسا بلب جلا رکھا ہے اللہ، وہ جلا سکتا ہے ایسا کوئی بلب جلا اللہ؟ یہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے اللہ ہے۔ یہ گھروں میں جو چولہے جل رہے ہیں گیس، یہ گیس کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ۔ میں ملیشیا میں تھا، وہاں راستے میں جا رہا دیکھا تو سامنے درخت نظر آ رہے، کہنے لگے یہ آئل کے درخت ہیں، آئل ان سے تیل نکلتا ہے اللہ۔ اور آگے گیا تو کہتے ہیں یہ ٹائر کے درخت ہیں، اور ان سے جو مادہ نکلتا ہے اس سے ٹائر بنتے ہیں اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے اللہ، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ۔ بس ان نعمتوں کی قدر یہی ہے کہ جس پیاری ذات نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کو ان کی خوشی میں لگا دیں، پھر آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین وآخر دعوانا۔